اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے تفسیر درویشی کی پچھلی نشست میں سورہ یاسین کے آیات 1 تا 19 کا مطالعہ ہوا۔ آج یہاں سے تفسیر آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ سورہ یاسین کی آیت 20 کو سمجھنے کے لیے اور اس آیت میں کس شخص کی جانب نشاندہی فرمائی گئی ہے، اسے جاننے کے لیے سورہ قصص کی آیت 20 کو بھی سمجھنا ہوگا کہ شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے موسیٰ، سردار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو نکل، بے شک میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ ان آیات میں کیا مماثلت ہے کہ شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا آیا اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، سردار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ایک ہی شخص ہیں جن کے متعلق ان آیات میں اشارہ دیا گیا ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات بھی آئے گی کہ ان شخص کے لیے جن کا ذکر سورہ یاسین آیت 20 اور سورہ قصص آیت 20 میں آیا ہے، ان کے ذکر پر قرآن کی ایک سورت کا نام ہے جسے آپ سورہ مومن کے نام سے جانتے ہیں، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جس شخص نے اس وقت کے پیغمبر کو اللہ کے حکم سے ان کے خلاف بنے قتل کے منصوبے کی اطلاع بر وقت پہنچائی، تو وہ کوئی معمولی شخص نہیں جنہوں نے کلیم اللہ کو پیغام پہنچایا۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ غور کیجئے کہ وہ آدمی کیا فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو۔ رسول کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ اور جس وقت وہ شخص اپنی قوم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، وہ مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے؟ تو اور فرعون کی قوم میں سے ایک ایماندار آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں تمہاری رب کی طرف سے لایا ہے۔ اے میری قوم، آج تو تمہاری حکومت ہے، تم ملک میں غالب ہو، ہماری کون مدد کرے گا اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی سجھاتا ہوں جو مجھے سوچی ہے، اور میں تمہیں سیدھا ہی راستہ بتاتا ہوں۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں؟ بے شک تب میں صریحاً گمراہی میں ہوں گا۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم، مجھے تو تمہاری نسبت پہلی امتوں جیسے دن کا اندیشہ ہو رہا ہے، اور اے میری قوم، مجھے تم پر چیخ و پکار قیامت کے دن کا اندیشہ ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راہ بتانے والا نہیں۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں نیکی کی راہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدے ہیں، اور آخرت کا گھر ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور اے میری قوم، کیا بات ہے، میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ اسے شریک کروں جسے میں جانتا بھی نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو، یعنی فرعون کو خدا تسلیم کرنے کا، تو وہ نہ دنیا میں بلانے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں، اور بے شک ہمیں اللہ کی طرف
طرف لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے ہی دوزخی ہیں۔ پھر تم میری بات کو یاد کرو گے اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرعون کی قوم میں سے ایک ایماندار آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس وہ روشن دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے لایا ہے؟ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا اے موسیٰ، سردار تمہارے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو نکل، بے شک میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، بس میری بات سنو۔ یہ آدمی فرعون کی قوم کا تھا جو در پردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اور ظاہر ہے سرداروں کے مشورے کی خبر ایسے ہی آدمی کے ذریعے آنا تھی جو وہاں موجود تھا۔ اور اکسائی شہر سے مراد وہ مقام ہے جہاں فرعون کا محل اور دارالحکومت تھا، اور یہ شہر کے آخری کنارے پر تھا۔ اور سورہ یاسین اور سورہ قصص کی آیات 20 میں اسی واقعے کی جانب اشارہ ہے، جسے بعد میں سورہ مومن میں کچھ تفصیل سے بتایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باخبر کر دیا، اور جب ان سرداروں کو اطلاع پہنچی کہ ان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہمیں کوئی اتارنے کی ضرورت پڑی۔ یعنی اس آدمی کی شہادت کے بعد کچھ ہی عرصے میں نافرمان لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ وہ جو خود کو خدا سمجھتے تھے، بڑا طاقتور سمجھتے تھے، اپنی تعداد پہ، اپنے مال پہ، اپنی کثرت پہ جنہیں بڑا گمان تھا، بڑی آسانی سے اللہ پاک نے انہیں ہلاک کر دیا۔ انہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمانی عذاب یا فوجیں نہیں چاہیے تھیں، وہ تو صرف ایک ہی چیخ تھی کہ جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ اللہ کے ایک حکم سے سب غرق ہو گئے۔ وہ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعونیوں کو سخت عذاب میں لے جاؤ۔ افسوس ہے ایسے بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی افسوس ان بندوں پر چونکہ تمام انسان اچھے یا برے خدا کے بندے ہیں۔ یہ جملہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت پر بھی قرآن میں بار بار زور دیا گیا کہ زیادہ تر انسان حق کی آواز سے بہرے رہنے کا انتخاب کرتے ہیں اور اس طرح خود کو روحانی موت کی سزا دیتے ہیں۔ تو کیا ان کو خبر نہیں کہ ہم نے ان کے زمانے سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور یہ کہ وہ لوگ کبھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے؟ کیا انہیں خبر نہیں کہ ان کے لیے خشک زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا، اور اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، کہ مردہ زمین بھی ان کے لیے غور کرنے کے لیے ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس سے پیداوار نکالی جسے وہ کھاتے ہیں، جو انسان کی دنیاوی زندگی، اس کی نشو و نما، بڑھنا، پھولنا اور جسمانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں کو گناگوں جوڑوں کی شکل میں بنایا، اور خود ان انسانوں میں سے بھی اور چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی وہ اپنی شان میں لامحدود ہے، جس نے جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے اس میں جوڑے پیدا کیے، ان بندوں کے اپنے نفس اور ان چیزوں سے جس کا انہیں ابھی تک کوئی علم نہیں۔ تخلیق، جاندار اور بے جان دونوں طرح کی تکمیلی قوتیں، جیسے انسانوں، جانوروں اور پودوں میں جنسیت، روشنی اور تاریکی، گرمی اور سردی، مثبت اور منفی مقناطیسیت اور بجلی، ایٹم کی ساخت میں مثبت اور منفی چارجز، پروٹون، الیکٹران وغیرہ، اس میں زوج، ایک جوڑے اور ایک جوڑے میں سے ایک دونوں کو ظاہر کرتا ہے جس کا انہیں کوئی علم نہیں۔ وہ ظاہری طور پر ان چیزوں یا مظاہر سے متعلق وہ قانون ہیں جو ابھی تک نہیں سمجھے جا سکے، اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں، پھر ناگہاں وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یعنی بہرے، گونگے، اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ بہرا سمجھنے سے قاصر، گونگا حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر،
اور اندھا واضح سچائی کو سمجھنے سے قاصر، وہ اپنی بنیادی حقیقت کی طرف واپس نہیں جا سکتی، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علم رکھنے والے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یعنی وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا نور، اللہ کی ہدایت کی روشنی مسلسل پھیلتی جا رہی ہے کہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر نہیں رہے گا، اور اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں تو اللہ وہ ہے جس نے سورج کو زندگی کی روشنی بنایا ہے، یعنی زندگی کی ہدایت کا راستہ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ چاند تمثیل ہے انسان کا جذباتی پہلو، انسانی ہارمونز کا بدلاؤ، جو کشش ثقل کی قوت کے تحت عمر کے ساتھ ساتھ بچپن، جوانی اور پرانی سوکھی ٹہنی یعنی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اور ان تبدیلیوں کا تعین آپ سالوں کی تعداد کے ساتھ جان سکیں اور حساب لگا سکیں۔ اللہ نے ان کو، سورج اور چاند کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس طرح وہ سوچنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تو نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے، اور سب اپنے ایک ایک فلک دائرے میں تیر رہے ہیں، یعنی اللہ کریم نے جو قانون جس کے لیے مقرر کر دیا، وہ شے اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ بس تو اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا، اور تو اللہ کے قانون میں کوئی تغیر نہیں پائے گا کہ سورج کے بس میں نہیں ہے کہ وہ چاند پہ کسی لحاظ سے اثر انداز ہو سکے، اور نہ تو رات یعنی جہالت کے لیے ممکن ہے کہ دن پہ یعنی ہدایت پہ سبقت لے جا سکے۔ ہر چیز اپنی فطرت میں پابند ہے۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم خدا کے فیصلے اور عذاب سے بچنے کے لیے آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم ان سے آگے نہیں نکل سکتے بغیر خدا کے حکم سے۔ تو نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن پر سبقت لے جائے، اور سب اپنے اپنے ایک ایک فلک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ آیات 20 تا 40 مکمل ہوئی۔ اللہ نے چاہا تو ان سے اگلی آیات کی نشست جلد ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔